محترم ناظرین، میری ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں اور کچھ لوگ اس بات کو سن کر میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح مجھے ڈھیر سارا پیار دیا کریں۔ میرا نام آسیہ ہے اور میری شادی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اور میں اپنی نئی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ نیا تھا، نئے گھر، نئے لوگ، نئے رشتے اور نئی ذمہ داریاں۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید میری قسمت اچھی ہے کیونکہ میرے سسرال والے بظاہر بہت اچھے تھے۔ شادی کے دن سب نے مجھے بہت سارے تحفے دیے، کسی نے زیور دیا، کسی نے کپڑے، کسی نے خوشبو اور کسی نے گھر کے سامان۔ سب مجھے خوش نصیب کہہ رہے تھے۔ میری ساس بار بار میرے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی اور کہتی تھی کہ تم اب اس گھر کی عزت ہو۔ ان کی باتیں نرم تھیں مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا راز چھپا ہوا تھا جو میں سمجھ نہیں پاتی تھی۔ شادی کے تیسرے دن جب سارے مہمان جا چکے تھے اور گھر معمول پر آ گیا تھا تو میری ساس رات کے وقت میرے کمرے میں آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا نرم سا تولیہ تھا۔ انہوں نے وہ میرے ہاتھ میں دی اور کہا، آسیہ، یہ صرف تمہارے استعمال کے لیے ہے، اسے کسی اور کو ہاتھ بھی مت لگانے دینا۔ یہ عورتوں کا خاص تولیہ ہے اور یہ ہماری خاندانی روایت کا حصہ ہے۔ میں حیران ہو گئی مگر نئی دلہن ہونے کی وجہ سے خاموش رہی۔ میں نے وہ تولیہ لے لیا اور رکھ دیا۔ رات کو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ استعمال کر لیا۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا جیسے اس میں کوئی خوشبو ملی ہوئی ہو، مگر میں نے سوچا شاید میرا وہم ہو۔ اگلے دن میری ساس کا رویہ اور زیادہ نرم ہو گیا۔ وہ ہر وقت میرے پاس بیٹھتی تھی، میرے لیے خاص کھانے بنواتی تھی اور بار بار میری طبیعت پوچھتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس ایک تولیے میں ایسی کیا خاص بات تھی۔ 4 دن بعد میرے جسم میں عجیب تبدیلیاں شروع ہوئیں۔ مجھے چکر آنے لگے، کمزوری محسوس ہونے لگی اور دل گھبرانے لگا۔ میری ساس نے فوراً مجھے دیکھا اور کہا کہ لگتا ہے خوشخبری ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ شادی کو ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ خبر سن کر سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ گھر میں مٹھائی بانٹی گئی، دعائیں دی گئیں، مبارک باتیں آئیں۔ میری ساس کو خوشی دیکھنے کے قابل تھی مگر میرے شوہر کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی نہیں تھی بلکہ بے چینی تھی۔ جب سب لوگ خوشی منا رہے تھے وہ خاموش کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ رات کو جب ہم کمرے میں اکیلے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ وہ کچھ نہ بولے۔ اچانک ان کی نظر اس تولیے پہ پڑی۔ انہوں نے فوراً وہ تولیہ اٹھایا اور غصے میں اپنی ماں کے کمرے میں چلے گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں دروازے کے قریب گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ میرے شوہر غصے میں کہہ رہے تھے، امی آپ نے وہی تولیہ اسے کیوں دیا؟ اگر اسے سب کچھ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ میری ساس نے آہستہ سے کہا، خاموش رہو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ سب ہمارے گھر کی عزت بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ میرے شوہر بولے، مگر یہ خطرناک ہے۔ میری ساس نے کہا، اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی مگر پوری رات سو نہ سکی۔ اگلے دن میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ اس تولیے میں کیا راز ہے مگر وہ مسکرا کر بولیں کہ تم زیادہ سوچتی ہو۔ میرے شوہر بھی مجھ سے نظریں چرانے لگے۔ ان کا بدلتا ہوا رویہ میرے دل میں خوف پیدا کر رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد میں نے دیکھا کہ میری ساس ہر رات ایک بند کمرے میں جاتی ہیں جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک رات میں نے ہمت کی اور ان کے پیچھے گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، اندر دیواروں پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ موم بتیاں جل رہی تھیں اور وہی تولیہ ایک چھوٹے سے لکڑی کے صندوق میں رکھا تھا۔ میری ساس کچھ پڑھ رہی تھیں۔ اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں خوف سے چیخ پڑی۔ وہ میرے شوہر تھے۔ انہوں نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہاں سے باہر لے گئے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور آنسو بھی۔ انہوں نے کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے چیخ کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ تولیہ کیا ہے؟ تم سب مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ وہ خاموش رہے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، یہ سب میری ماں کی ضد تھی۔ میں نے کہا، سچ بتاؤ۔ تب انہوں نے جو بتایا وہ سن کر میری روح کانپ گئی۔
उन्होंने कहा कि उनकी पहली शादी भी हो चुकी थी मगर उनकी बीवी कभी हामला न हो सकी। कई साल बाद पता चला कि मसला इनमें है, वो बाप नहीं बन सकते थे। उनकी माँ ने यह हकीकत सबसे छुपा ली क्योंकि उन्हें डर था कि खानदान में बदनामी होगी। फिर किसी पीर ने उन्हें एक अजीब अमल बताया कि अगर नई बहू एक खास तौलिया इस्तेमाल करे तो जल्द हमल हो जाएगा और सब समझेंगे कि बच्चा शौहर का है। मैं सुन हो गई। मैंने कांपती हुई आवाज़ पूछा कि फिर मेरे पेट में पलने वाला बच्चा किसका है? मेरे शौहर खामोश रहे। उनकी खामोशी मेरे लिए सबसे बड़ा जवाब थी। मैं टूट गई। अगले दिन मैंने अपनी सास का सामना किया। वो पहले गुस्से में आई, फिर रोने लगी। उन्होंने कहा वो सिर्फ अपने बेटे का घर बचाना चाहती थी। मैंने कहा कि किसी औरत की ज़िंदगी से खेलना घर बचाना नहीं होता। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं अपने मैके आ गई। मेरी अम्मी ने मुझे संभाला मगर मैं अंदर से खाली हो चुकी थी। हर रात मैं यही सोचती कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। वक्त गुजरता गया और मेरा हमल बढ़ता गया मगर हर दिन मेरे लिए एक इम्तिहान था। एक दिन मेरे शौहर मेरे पास आए। वो बहुत कमज़ोर लग रहे थे। उन्होंने कहा वो अपनी माँ के सामने कमज़ोर पड़ गए थे और सच छुपाकर खुद भी टूट गए हैं। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी मगर मेरे लिए माफ़ करना आसान नहीं था। चंद महीनों बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो मासूम था, उसमें कोई कसूर नहीं था। मैंने फैसला किया कि मैं इसे पूरी मोहब्बत से पालूंगी। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक दिन पुलिस मेरे घर आई। मालूम हुआ कि मेरी सास कई सालों से ऐसी औरतों के साथ यही धोखा करती रही। कई खानदानों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनके पास से कई ऐसे तौलिए और अजीब सामान मिला। उनका राज दुनिया के सामने आ गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर सुनकर मेरे दिल से एक बोझ हट गया मगर मेरे शौहर मज़ीद टूट गए। वो हर रोज़ मेरे पास आते और अपने गुनाह की मुआफ़ी मांगते। वक्त के साथ मैंने देखा कि वो वाकई बदल गए हैं। उन्होंने अपनी माँ से रिश्ता तोड़ दिया और नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश की। मैंने बहुत सोचा। आखिरकार मैंने अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए एक मौका देने का फ़ैसला किया मगर मैंने साफ कह दिया कि एतमाद दोबारा बनने में वक्त लगेगा। आज कई साल गुजर चुके हैं। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। वो बहुत ज़हीन है और हर वक्त मुस्कुराता रहता है। जब मैं उसे देखती हूँ तो सोचती हूँ कि वो मेरे दर्द के बाद आई हुई रहमत है। मैं आज भी उसी रात को नहीं भूलती जब एक मामूली सा तौलिया मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गया। तब मुझे समझ आया कि बाज़ राज सिर्फ राज नहीं होते, वो इंसान की किस्मत बदल देते हैं। बाज़ लोग मोहब्बत के नाम पर धोखा देते हैं और बाज़ रिश्ते इज़्ज़त के नाम पर जुल्म करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा कि औरत को कभी खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर वो खामोश रहती है तो लोग उसकी खामोशी को अपनी ताकत बना लेते हैं मगर जब वो बोलती है तो सच दुनिया के सामने आ ही जाता है। मेरी कहानी दर्दनाक ज़रूर है मगर इसने मुझे मजबूत बना दिया। आज मैं हर इस औरत को यही कहती हूँ कि अपनी इज़्ज़त, अपनी मर्ज़ी और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत खुद करो क्योंकि दुनिया में हर मुस्कुराहट के पीछे खलूस नहीं होता। कुछ मुस्कुराहटें राज छुपाती हैं और कुछ तोहफे इंसान की पूरी ज़िंदगी